قرآن کا پیغام کبھی ختم نہ ہوگا، اللہ کا انعام کبھی ختم نہ ہوگا، کوشش تیری بیکار ہے، اسلام کے دشمن، اسلام کے دشمن، اسلام کے دشمن، یہ مذہب اسلام کبھی ختم نہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دنیا کرے گی ذکر ہمیشہ حسین کا، دنیا کرے گی ذکر ہمیشہ حسین کا، اسلام زندہ کر گیا سجدہ حسین کا۔ سر دے کے جس نے جہاں کی حکومت خرید لی، سر دے کے جس نے جہاں کی حکومت خرید لی، مہنگا پڑا یزید کو سجدہ حسین کا، مہنگا پڑا یزید کو سجدہ حسین کا۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہماری سمجھ اس لائق نہیں ہے کہ ہم ان کی زندگی کو سمجھ سکیں۔ اور باقی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ سوچو بھی مت، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ ہم اپنے دل میں جو ہے کسی سے زبان سے نہ کہیں، لیکن پھر اپنے دل میں سوچ لیں، خیال کر لیں، گمان کر لیں کہ ہاں وہ ہو سکتا ہے انتقال کر گئے، دنیا سے گزر گئے، مر گئے۔ حضرات محترم، اگر دل میں ہمارے یہ خیال بھی آئے گا تو ہم نے قرآن کو جھٹلا دیا۔ قرآن پاک کے اندر ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کے بڑے مرتبے عطا فرمائے، لیکن جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین کو عطا کیا ہے وہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا۔ وہ مرتبہ شہادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ مرتبہ اپنے مصطفیٰ جان رحمت کا فرمایا ہے، پیارے آقا کو عطا فرمایا ہے۔ جس طریقے سے تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ مقام مصطفیٰ جان رحمت کا ہے، اسی طریقے سے شہداء میں سب سے اعلیٰ مقام امام حسین رضی اللہ عنہ۔ حضرات محترم، ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اگر موجود ہے، ان کا عشق اگر ہمارے دل کے اندر موجود ہے، حضرت امام حسین کی سچی پکی محبت اگر ہمارے دل کے اندر موجود ہے، تو پھر ہمیں دنیا کے اندر تو کیا آخرت میں بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن دل کے اندر عشق مصطفیٰ حضرت امام حسین کی محبت ہونی چاہیے۔ جب دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا، امام حسین کی محبت ہوگی، تبھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی کا درجہ عطا فرمائے گا۔ ذرا مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ دنیا کے اندر بہت سے جنگیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی، نہ جانے کتنے لوگوں نے۔ حضرات محترم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام، جو مرتبہ، جو بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء میں حضرت امام حسین کو دیا، وہ کسی کو نہیں، وہ کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ حضرات محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھرانہ تمام گھرانوں میں افضل ہے۔ مچل کے کہہ دے سبحان اللہ، تمام گھرانوں میں افضل ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے حضرت امام حسین کے نانا جان ہیں۔ حضرات محترم، اب قربان جائیں، میرے حضرت امام حسین کے نانا تمام نانا میں افضل ہے، ان کا گھرانہ تمام گھرانوں میں افضل ہے، ان کے والد محترم تمام والدوں میں افضل ہے، ان کی اماں حضور تمام امیوں میں افضل ہے، ان کے بھائی حضرت حسن تمام بھائیوں میں افضل ہیں۔ قربان جائیں، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو افضلیت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا حسین کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا ہے، اور وہ شہادت کا درجہ جو حضرت امام حسین کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ آج تک نہ کسی
शहीद को मिला है ना ता क़यामत तक मिल सकता। तभी तो किसी शान ने बड़े ही प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाया है कि दुनिया करेगी जिक्र हमेशा हुसैन का, इस्लाम जिंदा कर गया सजदा हुसैन का, इस्लाम जिंदा कर गया सजदा हुसैन का। लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन को यह यजीदियों ने कत्ल कर दिया, नहीं हजरात मोहतरम, वो तो एक आन के लिए मौत आई थी, अल्लाह ने तो उनको हमेशा के लिए जिंदगी अता फरमा दी। शायर बड़े ही प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाता है कि जिक्र करेगी दुनिया हमेशा हुसैन का, इस्लाम जिंदा कर गया है सजदा हुसैन का। सर देके मेरे हुसैन ने जहां की हुकूमत खरीद ली, सर देके मेरे हुसैन ने जहां की हुकूमत खरीद ली। महंगा पड़ा यजीद को सजदा हुसैन, महंगा पड़ा यजीद को सजदा हुसैन का। हजरात मोहतरम, दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग आप हजरात को नजर आएंगे। कोई गवर्नर है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़े ओहदे पर मौजूद है, कोई इंस्पेक्टर है, कोई पुलिस में है, कोई भी है, आप अंदाजा लगाएं, कोई वकालत में मौजूद है। लेकिन हजरात मोहतरम, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को मरातिब अता फरमाए हैं, तमाम मर्तबे अता फरमाए हैं। लेकिन हजरात मोहतरम, उन तमाम मरातिब में अल्लाह तबारक व तआला ने, यानी उन तमाम इंसानों में, और दुनिया हजरत आदम से लेकर के आज तक जितने भी दुनिया के अंदर इंसान आए, उन तमाम इंसानों में सबसे आला मकाम मुस्तफा जाने रहमत को अता फरमाया है। मचल के कहते सुभान अल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत को अता फरमाया है। और हजरात मोहतरम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम तमाम औलिया अल्लाह जो तमाम नबी अल्लाह को अता फरमाया है, तमाम रसूलों को अता किया है। उसके बाद तमाम शुहदा को अता किया है, वली अल्लाह को अता किया है, गौस को अता किया है, कुतुब को अता किया है, अब्दाल को अता किया है, औताद को अता किया है। इसी तरीके सब तबकात नीचे आते चले जाते हैं हजरात मोहतरम। लेकिन कुर्बान जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा आला मकाम मेरे इमाम हुसैन को अता फरमाया है, शहीदों का ताजदार बनाया है। उनके आप्पा जान को, हजरत अली को अल्लाह तबारक व तआला ने शेरे खुदा बनाया है। हजरत फातिमा को खातूने जन्नत, जन्नती औरतों को सरदारा बनाया है। हजरत इमाम हुसैन को तमाम जन्नती मर्दों का सरदार बनाया है। मेरे प्यारे आका को तमाम दुनिया का ताजदार और तमाम नबियों का सरदार बनाया है। हजरात मोहतरम, और कुर्बान जाए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चहीते दीवाने हैं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। ये इमाम हुसैन कौन है? ये वो इमाम हुसैन है जो हजरात मोहतरम, जिनको नबी का नवासा किया कहा जाता है, जिनके गर्दन को खुद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चूमा है। हजरात मोहतरम, वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। जरा गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर इंसान तो बहुत अता फरमाए हैं, बहुत भेजे हैं, लेकिन हजरात मोहतरम जो मकाम, जो मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने शहीदों को अता फरमाया वो किसी को नहीं मिला है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, शहादत की फजीलत क्या है? जरा मचल के कह दे सुभान अल्लाह, शहीदों की फजीलत क्या है? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहीद वो है जिसने मेरे इश्क में डूबकर अल्लाह की राह में अपनी जान को कुर्बान किया, जिसने मेरे इश्क में डूबकर मेरे इश्क को अपने दिल के अंदर बसाकर अल्लाह तबारक व तआला की राह में अपनी जान को कुर्बान किया, उसे शहीद कहते हैं। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, शहादत का मर्तबा सुनना चाहते हो तो सुनो। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को शहादत का मर्तबा अता फरमाता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रूहों को जन्नत के अंदर सब्ज रंग के परिंदों के जिस्मों के अंदर दाखिल फरमा दिया। के कहते सुभान अल्लाह, सब्ज रंग के परिंदों के जिस्मों में दाखिल फरमा दिया करता है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जाओ जहां चाहो जन्नत के अंदर सैर करो, जहां चाहो टहलो। हजरात मोहतरम, वो अर्श इलाही के नीचे उनकी किंदीरें लगाई जाती जिसमें वो रहा करते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और अल्लाह तबारक व तआला 6 दर्जात शहीद को अता फरमाता है। मतलब के कहते जरा सुभान अल्लाह, 6 दर्जात अल्लाह तबारक व तआला शहीद को अता फरमाता। अर्ज करने लगे, हुजूर वो क्या है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहीद के खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसे बख्श दिया करता है, अल्लाह उसे जन्नत का परवाना अता कर दिया करता है। और जब तक उसके जिस्म में आखिरी सांस बाकी रहती है, उससे थोड़ा सा पहले अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर उसका ठिकाना दिखा दिया करता है।
تجھے جنت میں کس جگہ پر رہنا ہے اسے حالات زندگی میں دکھا دیا جاتا ہے. خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیا کرتا ہے. حضرات محترم ذرا غور کریں, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا مرتبہ جو شہید کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے, اسے قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا مرتبہ اسے وہ ملتا ہے کہ اسے دوزخ کے عذاب کا کوئی خوف نہیں رہتا, دوزخ کے عذاب کا کوئی خوف نہیں رہتا. اور حضرات محترم تیسرا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ عطا فرماتا ہے کہ اس کے سر پر ایک ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جو یاقوت اور گوہر اور جواہرات اور ہیرے موتیوں کا بنا ہوگا. جب میدان حشر میں لوگ اسے دیکھیں گے تو آپس میں عرض کریں گے ذرا یہ بتاؤ یہ جو تاج والا ہے یہ کون ہے؟ تو عرض کرنے والا عرض کرے گا یہ وہ ہے جس نے اپنی جان کو اسلام کی راہ میں اللہ کے دین کی خاطر قربان کیا. وہ شہادت کا مرتبہ ہے. حضرات محترم ذرا غور کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو شہادت عطا نہیں فرماتا. وہ بڑے قسمت والے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے, شہادت کی منزل عطا فرماتا ہے. حضرات محترم قربان جائیں, رب تبارک و تعالیٰ نے ہم غلامان مصطفیٰ کو اس لائق بنایا ہے کہ ہم غلامان مصطفیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے نظر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے نظر آئیں گے. شاعر بڑے ہی پیارے انداز میں ارشاد فرماتا ہے شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی. مچل کے کہتے ذرا سبحان اللہ. شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی. وہ خوش قسمت ہے جسے مل جائے دولت شہادت کی, وہ خوش قسمت ہے جسے مل جائے دولت شہادت کی. شہادت پا کے ہستی زندہ و جاوید ہوتی ہے, یہ رنگی شام و صبح عید کی تمہید ہوتی ہے. حضرات محترم وہ معاملہ ہے, ذرا غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کا وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چوتھا مرتبہ اسے جو عطا کیا جاتا ہے وہ چوتھا مرتبہ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کے اوپر ایسا تاج رکھے گا, ایسا تاج رکھے گا جس کی روشنی بڑی دور تک جایا کرے گی. پانچواں مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ عطا فرماتا ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کے نکاح میں 72 حوریں نہیں جائیں گے. ذرا مچل کے کہہ دے سبحان اللہ. آج کل یہ زیادہ فیس بک یوٹیوب پر یہ ٹرینڈنگ چل رہی ہے 72 حوریں کس کو ملیں گی, کہاں سے آئیں گی, کہاں سے جائیں گی. حضرات محترم وہ ان کا کام ہے, وہ چلاتے رہے. ہمارا ایمان ہے میرے آقا نے فرمایا ہے تو ملیں گی. ذرا مچل کے کہہ دے سبحان اللہ. ہمارا ایمان ہے میرے آقا نے فرمایا تو ضرور ملے گی. اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ چھٹا مرتبہ اس کا وہ ملتا ہے کہ وہ 72 اپنے چاہنے والوں اپنے اہل و عیال کو جنت کے اندر ساتھ لے کر کے جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے. ذرا غور کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قسم خدا کی مسلمانوں یہ کوئی اور نہیں میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شہادت کا مرتبہ ہے اور شہید کے یہ درجے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ ساری مرتبے یہ سارے جذبے یہ ساری چیزیں عطا فرماتا ہے. اور دنیا کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید اور بھی ہوتے ہیں, شہید اور بھی ہوتے ہیں, لیکن حضرات محترم ان کو وہ مقام و مرتبہ نہیں دیا جاتا, وہ مقام و مرتبہ نہیں ملتا جو شہید حقیقی کو ملتا ہے. حضرات محترم میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان پانی میں ڈوب کے انتقال کر جائے اللہ اسے بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. جو آگ سے جل کر کے ختم ہو جائے اللہ اسے بھی شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے. جو پانی جو نیمونیا کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے انتقال کر جائے اللہ اسے بھی شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اگر کوئی لمبی بیماری بخار میں مبتلا ہو کر کے انتقال کر جائے اللہ اسے بھی شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اگر کوئی جو ہے دنیا کے اندر آیا اور آنے کے بعد میں حضرات محترم پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے اگر انتقال کر گیا تو اللہ اسے بھی شہیدوں کا سب سے شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن حضرات محترم یہ شہادت اپنی جگہ ہے, لیکن میرے آقا حسین کی شہادت اپنی جگہ ہے. یہ شہادت اپنی جگہ ہے لیکن حضرات محترم یہ ثواب مل رہا ہے لیکن وہاں مکمل شہادت ہو رہی ہے. اور شہادت تو الگ کی بات ہے, وہ تو ظاہری شہادت ہے. امام حسین نے اپنے سر کو دے کر کے اسلام کو زندہ کیا ہے, اسلام کے پرچم کو بلند فرمایا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اے لوگوں اگر جان کی باری آئے تو جان لٹا دینا, اگر جان کی باری آئے تو جان دے دینا, اگر اولاد کی باری آئے تو اولاد کو قربان کر دینا, اگر گھر لٹانے کی باری آئے تو گھر کو لٹا دیا کرنا. لیکن کبھی بھی زندگی میں اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے منہ نہ پھیرنا, کیونکہ اگر یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے منہ پھیرو گے تو نہ دنیا میں کامیابی ملے گی نہ آخرت کے اندر کسی کو منہ دکھانے کے لائق.
حضرات محترم درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نکلا ہے تو آپ حضرات تشریف لے آئیں کیونکہ جب کہیں پر نبی کا ذکر نیک عمل یا نیک باتیں ہوتی ہیں نا تو وہاں پر اپنی شیطان ٹانگ ضرور آتا ہے, کسی طریقے سے ان کو یہاں سے ہٹانے کی کوشش کرے, وہ اپنی ہر طریقے سے کوشش کرے گا. لیکن بہرحال ہم نبی کے دیوانے ہیں, نبی کے چاہنے والے, نبی پر اپنی جان کو قربان کرنے والے, ہم غلامان مصطفیٰ. جہاں پر نبی اور آل نبی کا ذکر ہوگا اس محفل کو چھوڑ کر کے کبھی نہیں اٹھیں گے. حضرات محترم وہ شہیدوں کا مرتبہ ہے, وہ شہادت کے مراتب ہیں. قسم خدا کی مسلمانوں غور کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شہیدوں کو یہ ساری چیزیں عطا فرمائی. اب دل میں اگر کوئی خیال کرے, دل میں اگر کوئی یہ سوچے کہ آخر وجہ یہ ہے کہ جب دنیا سے انسان کو شہید کیا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب اسے شہید کیا جاتا ہے تو کیا اسے تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا اس کے جب جسم پہ گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں, جب اس کے جسم پر تلواریں چلائی جاتی ہیں, جب اس کے جسم پر برچی بھالے چلائے جاتے ہیں, کیا اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ عرض کیا گیا رسول اللہ اسے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اسے تکلیف ہوتی ہے, لیکن اتنی ہوتی ہے جتنی کسی نے چیونٹی کاٹی ہو تکلیف ہو. میں چل کے کہہ دوں ذرا سبحان اللہ. چیونٹی کاٹنے والے کو جتنی تکلیف ہوتی ہے, میرے آقا فرماتے ہیں ایک شہید کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جب اس کی گردن پہ تلوار چلتی ہے, جب اس کے بازوؤں کو کاٹا جاتا ہے تو اسے بھی صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی ایک چیونٹی کے کاٹنے پر ہوتی ہے, جتنی ایک چکوٹی کے کاٹنے پر ہوتی ہے. حضرات محترم ذرا غور کریں, یہ شہیدوں کا مرتبہ ہے. جب دل میں خیال کریں, اتنا جب مقام جب سامنے آیا, لوگوں نے یہ سوچا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اس طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شہید کے جسم سے اس کے انگوں کو جدا کیا جا رہا ہے, تلواریں چلائی جا رہی ہیں, اسے کاٹا جا رہا ہے, اس کے تن کو سر سے جدا کیا جا رہا ہے, لیکن پھر بھی درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. بھیا جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے تو کچھ نہ کرو, اوپر کے ہارن نہیں چلنے مت چلاؤ, لیکن یہی چلنے تو اتنا ہی بہت ہے. جتنے سننے والے موجود ہیں یہی آئیں گے, تو گاؤں والے کوئی نہیں آنے والے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہیدوں کو تکلیف صرف اتنی ہوتی ہے جتنی چیونٹی کاٹنے پر ہوتی ہے. جب ان کے گردنوں پہ تلواریں چلتی ہیں تو اتنی ہوتی. حضرات محترم جب دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کس وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کے جسم پر تلواریں چلے اور اسے تکلیف صرف چیونٹی کاٹنے بھر کی ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرات محترم بالکل ایسا ہو سکتا ہے. کیوں؟ اگر دنیا کے اندر کسی کا آپریشن ہونا ہے, لے کر کے ڈاکٹر کے پاس جایا جائے, ڈاکٹر ایک نشے کا انجیکشن دیتا ہے اور دینے کے بعد جس جگہ کو کاٹنا ہوتا ہے اس جگہ کو سن کر دیا کرتا ہے. وہ جو ہے اپنی آنکھیں اس کی کھلی بھی رہے لیکن اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس جگہ کو نشے میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ جب دنیا کے اندر کا رہنے والا ڈاکٹر اپنے ایک انجیکشن سے انسان کے بدن کو سن کر سکتا ہے, اس کے بعد اس کے اعضاء کو الگ کر سکتا ہے, کاٹ سکتا ہے, تو ذرا غور کرے جو شہید ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جسے شہید کیا جاتا ہے. حضرات محترم اب غور کرے, جس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے اس کے دل پر یہ دنیا کے انجیکشن کا نشہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کے جسموں پر, اس کے دماغ پر, اس کے دل پر, اس کے سارے جسم پر عشق مصطفیٰ کا نشہ سوار ہوتا ہے. اب اندازہ لگائیں جب دنیا کا نشہ سوار ہو, جسم کٹ جائے پتہ نہ چلے, تو جس کے دل پر مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کا نشہ ہوگا تو ذرا اندازہ لگائیں پھر اس کے تن کو, اس کے سر کو بھی اگر تن سے جدا کر دیا جائے گا تب بھی اسے ذرا سے بھی تکلیف نہیں ہوگی. حضرات محترم غور کریں, یہ معاملہ ہوتا ہے شہیدوں کا. دنیا کے اندر ہم اور آپ تشریف لائے, ان کا ذکر کر رہے ہیں. حضرات محترم یہ بڑی سعادت کی بات ہے, ہر کسی کو ان کا ذکر کرنے والا نہیں بنایا جاتا حضرات محترم, لیکن یہ مقام, یہ مرتبہ اللہ نے ہم غلامان مصطفیٰ کو عطا کیا ہے کہ ہم آل نبی اور اولاد علی حضرت امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں. میرے آقا حسین اور میرا دل اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ لوگ دنیا کے اندر کچھ بھی کہیں کہ دنیا کے اندر جو آئے وہ مر کر مٹی میں مل گئے, لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے تو وہ زندہ ہے.
حضرات محترم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ہماری آنکھیں اس لائق نہیں ہیں، اگر اعلیٰ حضرت کی آنکھ ہونا تو جب مدینہ منورہ کے اندر جا کر کے بھی مدینہ منورہ کے اندر جا کر کے نبی کا دیدار کر کے آتے ہیں۔ وہ آنکھیں چاہیے، آج بھی اگر وہ آنکھیں ہو جائیں ہمارے پاس، ہم بھی دیکھ سکتے ہیں امام حسین کو، ہم بھی دیکھ سکتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کو، ہم بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے پیر و مرشد کو، ہم بھی دیکھ سکتے ہیں غوث الورا کو، حضرات محترم، لیکن وہ دل کے اندر عشق چاہیے اور وہ آنکھیں چاہیے، وہ مصطفیٰ کی محبت چاہیے، وہ نبی کا عشق چاہیے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارے دلوں کے اندر الفت و محبت چاہیے۔ اگر وہ پیدا ہو جائے تو حضرات محترم کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں آئے، ہماری نظریں اس لائق نہیں ہے کہ ان کو دیکھ سکیں۔ ہمارا ایمان کہتا ہے کہ جس جگہ پر مصطفیٰ جان رحمت کی محفل ہوتی وہ تشریف لاتے ہیں، جس جگہ پر امام حسین کی محفل ہوتی ہے وہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرات محترم غور کریں، جب جسموں پر جو گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں تکلیف کتنی ہوتی ہے، صرف چوٹی کاٹنے کے برابر۔ ایسا کیوں؟ آئیے بتاتا چلوں، آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا، حضرت زلیخا ہیں جنہوں نے حضرت یوسف سے محبت کی ہے، ذرا مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرت یوسف سے محبت کی ہے، اور وہ بھی محبت ایسی ویسی نہیں، اپنے تمام زیورات، تمام جو ہے اپنے عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑ کر کے آپ چل کر کے آئی تھی حضرت یوسف کے پاس۔ مصر کی عورتوں نے جب سنا زلیخا چھوڑ کے گئی ہے، آخر وجہ کیا ہے، چلو ہم بھی تو پتا کریں۔ آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی زلیخا یہ تو بتا چھوڑ کے کیوں آئی ہے، اتنے عیش و آرام کی زندگی کو حضرت یوسف کے پاس چھوڑ کر کے آ گئی۔ کہنے لگی میں چھوڑ کر کے آئی ہوں، اس کی کچھ وجہ ہے، کا وجہ کیا ہے، کہا میرا یوسف خوبصورت ہے، میں چل کے کہہ دے سبحان اللہ، بڑا خوبصورت ہے۔ کہا ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، کہا بالکل دیکھ سکتے ہو، لیکن ایک شرط ہے، جب وہ آئیں گے نا تو تمہیں کچھ کام کرنا پڑے گا۔ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ میرے حضرت زلیخا نے ان کے ہاتھ میں ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد ایک روایت میں نیمبو ہے، ایک روایت میں سیب ہے، دے دیا، اور دینے کے بعد میں کہا جب میرا یوسف سامنے آئے نا تو اس کو کاٹنا شروع کر دینا، مچل کے کہہ دے سبحان اللہ، کو کاٹنا شروع کر دینا۔ حضرت یوسف آئے، اور آنے کے بعد مصر کی عورتوں نے اس سیب کو کترنا شروع کیا نا، سیب تو کٹ گیا، انگلیاں بھی کٹتی جا رہی ہیں، انگلیاں بھی کٹتی جا رہی ہیں، اس نے یوسف سے نظر نہیں ہٹ رہی ہے، انگلیاں بھی کٹتی چلی جا رہی ہیں۔ حضرات محترم قربان جائیں، جب انگلیاں کٹتی چلی گئی تو میں حضرت زلیخا نے کہا عورتوں ٹھہر جاؤ، تم سیب نہیں اب تم انگلیاں کاٹ رہی ہو۔ قسم خدا کی مسلمانوں نے عورتوں نے کہا، اس نے یوسف کا جمال اتنا پیارا ہے کہ ہماری نظریں ٹک گئی تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہماری انگلیاں کب کٹ گئی ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، میں ایک بات آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، حضرت یوسف کو دیکھنے کے بعد مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، تو جب میں میدان کربلا میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں، جنگ کربلا میں، جنگ موتا میں جب شہیدوں کے گردنوں پہ تلواریں چلتی ہیں تو وہ حضرت یوسف کا نہیں بلکہ یوسف کو بنانے والے کا دیدار کر رہے ہیں، وہ حضرت یوسف کے بنانے والے کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرات محترم ذرا اندازہ لگائیں، جب حضرت یوسف کو دیکھنے کے بعد انگلیاں کٹ جائیں خبر نہ ہو، تو جب کوئی انسان اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے محبوب کا دیدار کر رہا ہوگا، اس وقت گردنوں پہ چھری چلے گی تو پتہ کہاں سے چلے گا، پتہ کہاں سے چلے گا۔ حضرات محترم قربان جائیں، وہ شہادت کا مرتبہ ہے قسم خدا کی مسلمانوں، اس لیے کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ گردنوں پہ چھریاں چل جایا کرتی ہیں۔ حضرات محترم دنیا کے اندر شہادتیں تو بہت ہوئی ہیں، لیکن جو شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین کو عطا فرمائی، جو مقام عطا فرمایا وہ کسی کو نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات محترم وہ اپنے گاؤں کے اندر نہیں تھے، اپنے شہر کے اندر نہیں تھے، اپنے قصبے کے اندر نہیں تھے، وہ تو اپنے گھر کو چھوڑ کر کے گئے تھے، اپنے اہل و عیال کو ساتھ میں لے کر کے گئے تھے، اور جانے کے بعد اس تپتی ہوئی ریت پر موجود تھے، جہاں پر ہواؤں کے گرم تھپیڑے جو ہے مار رہے تھے، تھپیڑے مارتے نظر آ رہے تھے، اور جو تپتی ہوئی ریت پر آپ چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اتنا خطرناک ماحول تھا۔ حضرات محترم غور کریں، آپ حضرات اندازہ لگائیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ شہادت کا مقام عطا فرمایا ہے، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، کیونکہ آپ نے جو ہے وہاں پر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو پکڑ کر کے استقامت پہ جو ہے قائم رہے۔ اور حضرات محترم دنیا والوں کو بتاتے رہے کہ اے دنیا والوں دیکھو، میں نے مصطفیٰ کے دین کی خاطر اپنی آل و اولاد کو لٹا دیا ہے، اپنے مال و جان کو قربان کر
کر دیا ہے, سب کچھ میں نے لٹا دیا ہے. اے لوگوں, میں تمہیں پیغام دے کر کے جا رہا ہوں, اگر کبھی وقت پڑے تو اپنی جان کو بھی نبی کی راہ میں قربان کر دینا, نبی کے دین کی خاطر قربان کر دینا, لیکن کبھی نبی کے دین سے اپنے منہ کو نہ پھیرنا. حضرات محترم میرے آقا حسین یہ بتا کر کے چلے گئے, ان کی شہادت اسی لیے بے مثال ہے. حضرات محترم کیوں بے مثال نہ ہو, آپ بھوکے پیاسے جو ہے, بھوکا پیاسا آپ کو شہید کیا گیا, اور حضرات محترم تنہا ہوتے وہ اتنی تکلیف نہ ہوتی. آپ کے اہل و عیال بھی موجود ہیں, آپ کے بچے بھی موجود ہیں, آپ کے گھر والے بھی موجود ہیں, سب پر پانی بند ہے, سب پر پانی بند ہے, آپ سب کے لیے رو رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہے, لیکن حضرات محترم ظاہر نہیں کر رہے ہیں کہ میں ان بچوں کو کہاں سے پانی پلا دوں. حضرات محترم لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ حکم کر دیتے تو پانی خود چل کر کے آ جاتا. شاعر بڑے ہی پیارے انداز میں ارشاد فرمایا ہے, اگر حکم کرتے تو قدموں میں دوڑ کے آتا پانی. میرے خواجہ نے تو کاسے میں بلایا پانی, وہ تو منظور نہ تھا میرے علی اصغر کو, ورنہ زمین کیا ہے سورج بھی اگلتا پانی, ورنہ زمین کیا ہے سورج بھی اگلتا پانی. لیکن حضرات محترم وہ تو ایک امتحان تھا, وہ تو ایک امتحان تھا جو دنیا والوں کو دکھانا تھا. اگر پانی چاہتا, اگر جو ہے میرے آقا چاہتے, میرے آقا حسین چاہتے تو پانی خود چل کر کے آ جاتا. حضرات محترم غور کریں, آپ حضرات اندازہ لگائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام, وہ منزلت, وہ مرتبہ امام حسین کو عطا فرمایا ہے. اور پانی بند کرنے والا ہے تو ہے کون, جنگ کرنے والا ہے تو ہے کون. حضرات محترم جو آج کل دنیا کے اندر چل رہا ہے, جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کا غیر جو ہے جو بے گناہ ہے ان کو مارنا جہاد ہے؟ نہیں, جہاد تو یہ ہے جو برائیوں سے لڑتا ہے اسے جہاد کہا جاتا ہے, جو برائیوں کو پرے کرتا ہے اسے جہاد کہا جاتا ہے. حضرات محترم اگر کسی غیر کو مارنا جہاد ہوتا تو پھر میرا آقا حسین مسلمان کہنے والوں پہ تلواریں نہ چلاتا. حضرات محترم وہ نام کے تو مسلمان تھے, اپنے آپ کو نام کے مسلمان کہتے تھے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اذانوں میں بلند کیا کرتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, نمازیں بھی ادا کرتے تھے, مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ بھی پڑھتے تھے. لیکن حضرات محترم انہیں کے نواسے سے دشمنی کر کے بیٹھ گئے, انہیں کے دو نواسے پر جو تلواریں چلانے لگے. لیکن حضرات محترم جو ہے اس وقت تکلیف کا منظر صرف یہ تھا کہ امام حسین جو ہیں, حضرات محترم امام حسین کہتے تکلیف کا منظر تو صرف یہ تھا کہ جو تلواریں چلانے والا تھا, جو پانی بند کرنے والا تھا, وہ کوئی غیر نہیں تھا, وہ غیر نہیں تھا بلکہ وہ تھا جس جو خود کو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا نظر. لوگوں اندازہ لگاؤ حضرات محترم, شاعر بڑے ہی پیارے انداز میں کسی نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ دوست کا ہی ہاتھ پہنچا ہے گریباں تک, ہمیشہ دوست کا ہی ہاتھ پہنچا ہے گریباں تک. دشمن کو کیا معلوم مجھے تکلیف کس چیز سے, دشمن کو کیا پتا کہ مجھے تکلیف کس چیز سے ہے. حضرات محترم غور کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ چہیتے نوازے کی شہادت دنیا آج بھی یاد کر رہی ہے, تا قیامت تک یاد کرتی رہے گی. کیونکہ حضرات محترم امام حسین نے اپنے گھر کو, اپنے کنبے کو تو لٹا دیا, لیکن حضرات محترم اسلام کا پرچم بلند کر کے دکھا دیا. اگر کل میدان کربلا کے اندر امام حسین سجدہ نہ کرتے اور سجدے میں اپنی گردن نہ دیتے تو حضرات محترم آج مسجدوں سے اذانیں نہیں ہوتی. یہ امام حسین کا صدقہ ہے کہ آج مسجدوں سے اذانیں ہو رہی ہیں, ہم مسجدوں میں جا کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں, ورنہ یہ اذانیں بند ہو جاتی, یہ نمازیں بند ہو جاتی. میرے آقا حسین کہہ کر کے چلے گئے کہ زمین کربل گواہ رہنا, نماز میری قضا نہیں. حضرات محترم قربان جائیں, وہ آقا حسین ہیں جن کی محبت اپنے دلوں کے اندر اگر بساؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بھی کامیاب عطا فرمائے گا اور آخرت بھی کامیاب عطا فرمائے گا. ذرا غور کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کی ایسی زندگی عطا فرمائی ہے کہ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں, تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو زندگی عطا فرمائی, جب ان کو موت آتی ہے تو ایک آن کے لیے آتی ہے, ہمیشگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرما دیا کرتا ہے. حضرات محترم قربان جائیں, جب ایک شہید جنت کے اندر جائے گا, ذرا مچل کے کہتے سبحان اللہ, جب ایک شہید جو اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا جب وہ جنت کے اندر جائے گا نا, تو جنت کے اندر ٹہلے گا, گھومے گا, سب کچھ کھائے پیے گا, پھر باہر نکل کے آئے گا, کہے گا اللہ تیری جنت میں وہ مزہ نہیں مل رہا. مچل کے کہتے سبحان اللہ. اللہ
اللہ تیری جنت میں وہ مزہ نہیں مل رہا. اللہ کہے گا میری جنت میں کمی کیا ہے؟ جبکہ اللہ ہر چیز جانتا ہے. جانتا کہ نہیں جانتا؟ ہر بات جانتا ہے, دلوں کے راز جانتا ہے, کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے سب جانتا ہے. وہ مالک کل ہے. حضرات محترم قربان جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شہیدوں ذرا یہ بتاؤ تمہیں میری جنت میں کمی کس چیز کی نظر آئی؟ میں نے سب کچھ تو تمہارے لیے بنایا ہے. جنت کے میوے تمہارے لیے, جنت کے باغات تمہارے لیے, جنت کی جتنی بھی چیزیں ہیں تمہارے لیے, 72 حوریں تمہارے لیے, ہر چیز میں نے تمہارے لیے بنائی ہے. پوری جنت کو سجایا ہم نے تمہارے لیے. پھر تمہیں جنت کے اندر کس چیز کی کمی نظر آ رہی؟ حضرات محترم شہید عرض کریں گے اللہ وہ مزہ جو دشمنوں کے تلواروں کے نیچے آ رہا تھا وہ تیری جنت میں نہیں ہے. غور کریں آپ حضرات. وہ شہید کہیں گے اللہ جو دشمنوں کے تلواروں کے نیچے مزہ آ رہا تھا نا, اے اللہ وہ مزہ تیری جو ہے تیری جنت کے اندر نہیں آ رہا. اللہ ایک التجا ہے, ایک التجا ہے, پوری کر دے. اللہ فرمائے گا بتا تیری التجا کیا ہے. حضرات محترم شہید کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار اور زندگی عطا فرما دے. ذرا مچل کے کہہ دے سبحان اللہ. اللہ ایک بار اور زندگی عطا فرما دے. ہم جائیں پھر وہی جنگ خیبر ہو, پھر وہی جنگ خندق ہو, پھر وہی جنگ تبوک ہو, پھر وہی جنگ کربلا ہو. ہم شہید کیے جائیں, ہمارے گردنوں پہ تلواریں چلائی جائیں, ہم قربان کیے جائیں, ہم دنیا سے جائیں. حضرات محترم کو آپ حضرات غور کریں. یہ شہید کہہ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا سے میں دنیا کے اندر میں پہنچوں تو پھر تلواریں تلواریں ہو, گھوڑوں کی ٹاپیں ہو, وہی برچھے اور بھالے ہو ہمارے اوپر چلائے جائیں. اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو مزہ مجھے ان تلواروں کے نیچے مل رہا تھا, اے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مزہ مجھے تیری جنت کے اندر نہیں مل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں پھر سے زندگی عطا فرما دے اور پھر سے زندگی عطا فرما دے تاکہ ہم پھر دنیا کے اندر جائیں تیرے نام پہ اپنے جان کو قربان کریں. حضرات محترم قربان جائیں. آپ حضرات اندازہ لگائیں یہ شہیدوں کی تمنا ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کروں تیرے نام پر جاں فدا, کروں تیرے نام پر جاں فدا, نہ بس ایک جان دو جہان فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں. یہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. یہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ شہید کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو ایک زندگی ہے, تو اگر 1000 دے دے ہم ہزاروں کو بھی تیری راہ میں قربان کر دیں. حضرات محترم ذرا غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شہیدوں کا مرتبہ عطا فرمایا. قسم خدا کی مسلمانوں شہید التجا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں اللہ مجھے پھر سے بھیج دے دنیا کے اندر, ہم پھر جائیں تیری راہ میں قربان ہوتے نظر آئیں. ذرا غور کریں دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے وہ زندہ ہیں, تو وہ حقیقت میں زندہ ہیں کیونکہ وہ رب نے فرمایا کسی غیر نے. لیکن ہم اور آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے, ان کو سمجھ نہیں سکتے, لیکن دل کا ایمان ہے کہ اگر جو بھی امام حسین سے کچھ مانگتا ہے نا تو اللہ عطا کر دیا کرتا ہے, اللہ عطا کر دیا کرتا ہے, اسے ٹھکرایا نہیں کرتا. شاعر کہتا ہے مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی, بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی. عشق غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ, اتنی خوشی ملے گی کہ سنبھالی نہ جائے گی, اتنی خوشی ملے گی کہ سنبھالی نہ جائے گی. حضرات محترم اس شہادت کا مرتبہ ہے, غور کریں آپ حضرات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم غلامان مصطفیٰ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے بطفیل اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز ہم غلامان مصطفیٰ کو عطا فرمائی تو نبی کے صدقے میں. حضرات محترم قربان جائیں, آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے ایک بات آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ حضرات محترم دنیا کے اندر حضرت جلال الدین سیوتی لکھتے ہیں, بڑے ہی پیارے انداز میں فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ 3 بھائی ملک شام میں رہا کرتے تھے. مچل کے کہتے ذرا سبحان اللہ. 3 بھائی کہاں رہا کرتے تھے؟ ملک شام میں, جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے, بہت زیادہ, یعنی ان کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے. حضرات محترم ملک شام کے رہنے والے تھے. ایک بات جنگ کے لیے آپ گئے, آپ کو جو ہے کچھ لوگوں نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد لے کر کے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے تم اپنے دین سے پھر جاؤ, تم اپنے دین سے ہٹ جاؤ, اگر تم اپنے دین سے ہٹ کر کے میرے
دین عیسائی میں آ جاؤ گے نا تو تمہیں مالا مال کر دیا جائے گا. بادشاہ کہنے لگا میں تمہیں تمہاری شادی اپنی بیٹیوں سے کرواؤں گا اگر تم میرے دین میں آ جاؤ گے. تو حضرات محترم وہ تینوں مجاہد کہتے ہیں ہمارے دل کے اندر عشق مصطفیٰ سمایا ہوا ہے, اور جس دل میں نبی کا عشق آ جاتا ہے پھر اسے کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی. تو چاہے تو مجھے زندہ چھوڑ دے, تو چاہے تو مجھے مار دے, لیکن یہ دل میں نے مصطفیٰ کو دے دیا ہے, اب یہ کسی اور کے حوالے نہیں ہو سکتا, اب یہ کسی اور کے حوالے نہیں ہو سکتا. حضرات محترم جو کہتے ہیں شہید مر کر مٹی میں مل گئے وہ غور سے سنیں. حضرات محترم کہتے ہیں کہ یہ دل میں نے مصطفیٰ کے حوالے کر دیا, اب یہ کسی اور کے ساتھ نہیں جا سکتا, کسی اور کے ہاتھ نہیں جا سکتا. حضرات محترم وہ تینوں مجاہد جب یہ کہتے ہیں کہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, محمد کی محمد دین حق کی شرط اول ہے, ہو اسی میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات محترم یہ بات جب کہی تو بادشاہ کہنے لگا اگر نہیں مانو گے تو جان سے مار دیے جاؤ گے. کہا منظور ہے. تیل منگوایا گیا, کڑھایا گرم کیا گیا, اور گرم کرنے کے بعد تینوں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے کہا جاتا ہے مان جاؤ ابھی بھی وقت ہے, اگر نہیں مانو گے تو اسی میں ڈال دیا جائے گا. کہا ہم ماننے والے نہیں ہیں, ہمارے دل کے اندر مصطفیٰ کی عشق ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے, ہم نے ایک بار دامن مصطفیٰ کو تھام لیا ہے اب نہیں چھوٹنے والا. حضرات محترم جو بڑا بھائی تھا اسے اٹھا کر کے تیل میں ڈال دیا جاتا ہے, دونوں کھڑے ہیں, آنکھوں سے آنسو چھلکے, لیکن چھلکنے کے بعد دل سے آواز نکلی اور زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرات محترم دوسرے کا جب نمبر آیا پھر وہی بات مان جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے, نہیں مانے. حضرات محترم جب دوسرے کو بھی ڈالا گیا, جب تیسرے کا نمبر آیا, وزیر آیا اور آنے کے بعد بادشاہ کا دامن پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور اس کی بھی ابھرتی جوانی ہے, اس کو میرے حوالے کر دے, ہو سکتا میں اس کا ایمان چھیننے میں کامیاب ہو جاؤں. بادشاہ نے کہا جا لے جا, جو تیرے بس میں ہو کر لے جا کر کے. حضرات محترم وزیر لے کر کے جاتا ہے, ایک کمرے کے اندر بند کر دیتا ہے, اور بند کرنے کے بعد سوچتا ہے یہ عرب کے لوگ ہیں, عورتوں کے بڑے شوقین ہوا کرتے ہیں, کیوں نہ ایسا کریں کہ ان کو عورتوں سے توڑا جائے. حضرات محترم اس نے اپنی بیٹی کو بلایا, اب ذرا اندازہ لگائیں ان کا دھرم کیسا ہے, ان کا دین کیسا ہے, جو ایک کا ایمان چھیننے کے لیے اپنی سگی بیٹی کو داؤ پر لگانے جا رہا ہے. اور ایک ہمارا دین ہے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی غیر کی طرف نظر ڈالو گے, کسی غیر محرم کو بھی دیکھو گے تو حضرات محترم غور کریں, میرے آقا نے فرمایا کہ وہ بھی دیکھنا تمہارے لیے ناجائز و حرام. حضرات محترم قربان جائیں, یہ میرے آقا کی نصیحت ہے, یہ میرے آقا کا فرمان ہے. حضرات محترم وہ آیا اور آنے کے بعد اپنی بیٹی کو تیار کرتا ہے اور کہنے لگا بیٹی تو ایک ایسی میری بیٹی ہے کہ جس کا چہرہ دیکھنے کے لیے آج پورے گاؤں کے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ایک نظر تجھے دیکھ لے. تو جا اور جانے کے بعد اس نوجوان کا ایمان چھیننے میں کامیاب لوٹ کر کے واپس آنا. وہ گئی اور جانے کے بعد جب جا کر کے دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی رہی, وہ عاشق رسول عبادت میں لگا ہے. مچل کے کہہ دے سکے وہ عاشق رسول عبادت میں لگا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے, نفل نمازیں ادا کر رہا ہے. بیٹھی رہی رات گزر گئی, بیٹھی رہی رات گزر گئی. حضرات محترم جب ساری رات گزر جاتی ہے, جب ساری رات گزر جاتی ہے, صبح کا جب وقت آیا نا وہ مایوس ہو کر کے لوٹ کے آئی تو ابا نے پوچھا بیٹی کام ہو گیا؟ بیٹی نے کہا کہ ابا جان آج کام نہیں ہوا. کہا کیوں؟ کہا لگتا ہے کہ آج اس کی کوئی عبادت کی جگہ تھی, عبادت کی رات تھی, اس لیے وہ رات بھر عبادت کرتا رہا. اچھا بیٹی کل جانا, ایک دن, دو دن, 3 دن, 4 دن نہیں بلکہ متواتر 40 راتیں گئی. ذرا مچل کے کہتے سبحان اللہ, 40 راتیں گئی صرف اس کا ایمان چھیننے کے لیے کہ کسی طریقے سے یہ میری طرف دیکھے کہ میں اسے اپنی طرف متوجہ کر لوں. حضرات محترم جب 40واں دن گزر گیا تو اس لڑکی سے رہا نہیں گیا, وہ آئی اور آنے کے بعد میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, آ کر کے سامنے بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد میں اس کے چہرے میں ہاتھ لگایا اور چہرہ اوپر اٹھایا اور کہا کہ نوجوان ذرا یہ بتا تیری آنکھوں میں کون سا چہرہ سمایا ہے؟ مچل کے کہہ دے سبحان اللہ. اے انسان ذرا یہ بتا کہ تیری آنکھوں میں کون سا چہرہ سمایا ہے, کون سا چہرہ تیری آنکھوں میں سمایا ہے جس کی وجہ سے تو نے میری طرف ایک نظر اٹھا کر کے نہ دیکھی. تو حضرات محترم ذرا غور کریں, وہ بڑی پیارے انداز میں جواب دیتا ہے, حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا. مچل کے کہہ دے سبحان اللہ. حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا, سب سے بیگانہ ہے اے پیارے, یہ ہے پیارے شناسا تیرا. حضرات محترم یہ بات جب اس شخص نے بتائی, اس انسان نے بتائی, اس نوجوان نے کہی تو وہ جو ہے لڑکی بولنے لگی کہ اگر ایسا عشق ہے, ایسا روح زیبا ہے, ایسا عشق مصطفیٰ کا چہرہ ہے. حضرات محترم وہ لڑکی بولنے لگی پھر اب رہا نہیں جاتا, مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر لے. مچل کے کہتے سبحان اللہ. آئی تو تھی ایمان چھیننے
لیکن حضرات محترم جا رہی ہے با ایمان ہو کر، مچل کے کہہ دے سبحان اللہ. جیسے ہی کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد کہتی یا رسول اللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے اور اے مصطفیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیا. حضرات محترم قربان جائیں، ذرا غور کریں. حضرات محترم جب یہ بات آئی تو وہ لڑکی دل میں خیال کرنے لگی میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تو بھی مسلمان ہے. اگر ہم دونوں کے بارے میں بادشاہ کو پتہ چلا نا، اگر ہم دونوں کے بارے میں بادشاہ کو پتہ چلا نا، تو پھر وہ جو ہے ہم دونوں کو کبھی بخشے گا نہیں، کبھی نہیں چھوڑے گا. اس لیے ہم اور آپ جو ہے ہمیں اور تم کو یہاں سے نکلنا ہی پڑے گا. گئی استقبال اور جانے کے بعد 2 گھوڑے لے کر کے آتی ہے اور لانے کے بعد ایک پر اسے سوار کیا، ایک پر خود کو سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد وہاں سے وہ دونوں حضرات نکلتے ہیں. نکلنے کے بعد ایک جنگل پہنچنے کے بعد وہاں پر ٹھہرے، کہنے لگے دل میں خیال کرنے لگے تھوڑی دیر آرام کر لیں. آرام کرنے کے بعد نکلتے ہیں. جیسے ہی آنکھ لگی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی. وہ نوجوان کہنے لگا مجھے لگتا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے بادشاہ کو میری خبر پتہ چل گئی ہے، اب وہ ہمیں پکڑ لے گا. لیکن حضرات محترم وہ لڑکی کہنے لگی پھر کیا کیا جائے گا؟ کہا تم ٹینشن مت لو، تم پریشان مت ہو، میں ابھی موجود ہوں نا، میں اکیلا ہی 100 پر بھاری ہوں. ذرا مچل کے کہہ دے سبحان اللہ، میں اکیلا ہی 100 پر بھاری ہوں، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے. حضرات محترم یہ کہنے کے بعد تلوار نکالتا ہے میان سے، اور نکالنے کے بعد وہیں پہ ٹھہر گیا، کھڑا ہو گیا. گھوڑوں کی آواز، ٹاپوں کی آواز قریب آتی چلی گئی. جب قریب آتی چلی گئی تو کیا دیکھتا ہے؟ وہی دونوں بھائی جو تیل میں ڈالے گئے تھے وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر کے آ رہے ہیں. مچل کے کہہ دے سبحان اللہ، وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر کے آ رہے ہیں. اور حضرات محترم جب انہوں نے دیکھا کہ دونوں بھائی میرے آ رہے ہیں تو آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے بھائی تم تو میرے سامنے تیل میں ڈالے گئے تھے، پھر یہاں پر کیسے؟ وہ بھائی بولنے لگے تم نے قرآن کا فرمان نہیں سنا؟ رب فرماتا جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائے وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے. یہ زندگی کے ثبوت ہے، یہ زندہ ہونے کا ثبوت ہے. جن کو تیل میں ڈال کر کے جو ہے بھون دیا گیا، جلا دیا گیا، مار دیا گیا، انتقال کر گئے، دنیا سے چلے گئے، ہم اور آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، شہید کر دیے گئے. حضرات محترم وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر کے اپنے بھائی سے ملنے آ رہے ہیں. ذرا مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ. تنہا نہیں آئے، تنہا نہیں آئے. حضرات محترم کتابوں کے اندر لکھ کر کے آیا ہے تقریباً 70,000 فرشتے ہی ساتھ میں آئے. مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ. فرشتوں کا جرمڑ بھی ساتھ میں آیا، پورا گروہ آیا. اور آنے کے بعد جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ بھائی ہم اس لیے تمہارے پاس آئے ہیں، ہمیں رب نے بھیجا ہے کہ تمہارے ساتھ ایک نامحرم عورت ہے، ایک نامحرم لڑکی ہے. جب ایک لڑکی اور ایک لڑکا جب ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے کہ اسے گناہوں میں مبتلا کر دے. اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ ان کا نکاح کروا دو جا کر کے، کہیں ایسا نہ ہو ان سے گناہ ہو جائے. حضرات محترم قربان جائے، وہ کہنے لگے ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ تمہارا نکاح کرے. حضرات محترم جو بھائی نے بھائی کا نکاح پڑھایا، گواہ بننے والے کوئی اور نہیں، فرشتے گواہ بنتے نظر آ رہے ہیں، براتی فرشتے بنتے نظر آ رہے ہیں. اے لوگوں اپنے دل میں عشق مصطفیٰ تو پیدا کرو، امام حسین کی چاہت کو پیدا تو کرو. جب عشق مصطفیٰ کو، امام حسین کی چاہت کو پیدا کر لو گے تو قسم خدا کے مسلمانوں پھر دنیا کے اندر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر دل میں تمنا کرو گے اگر زندگی اللہ دے تو ایمان والی، اور موت اگر ملے تو شہادت. حضرات محترم وہ محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرو، وہ عشق اپنے دل کے اندر پیدا کرو. اگر یہ دل کے اندر محبت ہوگی، یہ عشق ہوگا تو حضرات محترم ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتے نظر آئیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے نظر آئیں گے. حضرات محترم ان کا نکاح کروانے کے بعد وہ دونوں حضرات وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں فرشتوں کے ساتھ. راستہ بتا دیا کہ ادھر نکل جاؤ، وہ اپنے راستے، وہ اپنے راستے. اس سے پتہ یہ چلا حضرات محترم کہ جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر رب کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ موت نہیں عطا فرماتا، بس ایک آن کے لیے موت آتی ہے، پھر ہمیشگی کے لیے زندگی مل جایا کرتی ہے. اور حضرات محترم بتانا چاہتا ہوں آخری بات، وقت بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، تقریباً 11:45 10 منٹ رہ گئے ہیں 12 بجنے میں. آخری بات حضرات محترم، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے جو ہے بات ہوگی اور اس کے بعد آگے چلتا رہے گا ماحول. حضرات محترم آخری بات آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دیوانے ہوتے ہیں، رب کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسموں کو بھی مٹی سے کھانے کی اجازت نہیں دیتا کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. حضرات محترم قربان جائیں، بات یاد آ گئی، میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں عراق پر حکمرانی کے زمانے میں شاہ فصیل اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرات محترم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت
जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हज़रात मोहतरम बताया ये जाता है कि आप ने एक बार ख्वाब दिया हजरत फसील को और कहा कि मेरे कब्र के अंदर पानी आ रहा है। जो दरियाए दजला के किनारे हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत जाबिर के कब्र अनवर थे, कहने लगे ख्वाब में आकर के कहा, ख्वाब में आकर के बताया कि मेरे कब्र के अंदर पानी आ रहा है, तुम मेरे जिस्म को निकाल करके कहीं और जगह पर मदफून कर दो। एक दिन ख्वाब दिया हजरत हुज़ैफा ने, लेकिन आपने जो है नजरअंदाज कर दिया। दूसरे दिन ख्वाब आया, नजरअंदाज कर दिया। तीसरे दिन जब ख्वाब आना था तो फिर ख्वाब उनको नहीं आया। हजरत मोहतरम फिर उस वक्त ख्वाब आया, उस वक्त के जो मुफ्ती आजम थे उनके पास। जब ख्वाब आता है वो उठे और उठने के बाद गए बादशाह के पास और जा करके कहने लगे कि मुझे आज ये ख्वाब आया था हुजूर, ये ख्वाब मैंने भी देखा है, मुझे भी इसके बारे में बताया गया है, लेकिन मैं ये देखना मेरे पास कोई फतवा नहीं था कि मैं उनके कब्रों को खोलूं जा करके। आप फतवा लिख दे, मैं तैयार हूँ। हजरत मोहतरम मुफ्ती आजम ने फतवा लिखा और लिखने के बाद में उन कब्रों को जो खोलने का इरादा किया गया। ऐलान हुआ, अखबारात में खबरें छप गई कि जो है सहाबी की कब्रों को खोला जाएगा। हजरत मोहतरम कुर्बान जाए, ऐलान किया गया कि ईद उल अजहा के दिन जो है तकरीबन दोपहर के बाद में उनकी कब्रों को खोला जाएगा। हजरत मोहतरम जब ये बात सामने आए उस वक्त जो है हज के अय्याम चल रहे थे। लोगों ने कहा हुजूर अभी ना करें, कुछ अरसा गुजर जाने दे। कहने जो फिर हुक्म दिया गया कि अच्छा 20 तारीख को ये सारा काम होगा। 20 ज़िलहिज्जा को जब ये मामला सामने आया, लाखों का मजमा है, लाखों का हुजूम है, हजरत मोहतरम गंज जाया गया और जाने के बाद में जो हजरत हुज़ैफा की कब्र अनवर को जब खोला जाता है तो क्या देखते हैं कि कब्र के अंदर वो ऐसे ही खुशबूदार मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। कब्र के अंदर खुशबूदार मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने देखा तो देखने के बाद दंग रह गए कि 1300 साल के बाद में भी कब्र पर एक भी दाग नजर नहीं आ रहा। हजरत मोहतरम कुर्बान जाएं, जरा गौर करें, 1300 साल के बाद भी हजरत हुज़ैफा और हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिलाल के जिसमें मुबारक पर और उनके कफन मुबारक पर हजरत मोहतरम एक भी मिट्टी का दाग नजर नहीं आया। तो हजरत मोहतरम ये एक चीज आग की तरीके से फैलती नजर आई कि ऐ लोगों देख लो, ये यही वो मोहम्मद के गुलाम है जिनका कफन आज तक मैला नहीं। गौर करें आप हजरात, अंदाजा लगाएं उनके जिस्म अनवर को निकाला गया और निकालने के बाद में दूसरी जगह पर शीशे के संदूक के अंदर और शीशे के जो है ताबूत के अंदर रख करके आपके जिस्म को मदफून कर दिया गया। हजरात मोहतरम इससे पता ये चला कि शहीद तो अपनी जगह है, लेकिन जो अल्लाह के चहीते दीवाने हैं, नबी के जो सच्चे गुलाम हैं, नबी पर जो अपनी जान को कुर्बान करने वाले हैं, हजरात मोहतरम वो भी अपनी कब्रों के अंदर जिंदा रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको भी रोजी अता फरमाया। हजरात मोहतरम ये मकाम, ये मर्तबा शहादत का है। कसम खुदा की मुसलमानों, शहादत की मंजिल अल्लाह तबारक व तआला, शहादत का मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला हर किसी को अता नहीं फरमाता। वो बड़ी किस्मत वाले होते हैं जिनको अल्लाह शहादत का दर्जा अता फरमाता। दुनिया के अंदर हम और आप आए हैं, हजरात मोहतरम मस्जिदों के अंदर जब जाया करें ना तो एक दुआ में हर जगह जिस प्रोग्राम में जाता हूँ ये बताता हूँ, दुआ तो बड़ी सारी है, गाड़ी मांग लो, जो भी मांगना अल्लाह अता करेगा, वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह अता करेगा। लेकिन हजरात मोहतरम एक दुआ जरूर मांग लिया करो कि अल्लाह ईमान वाली जिंदगी और शहादत वाली मौत नसीब फरमाए। हजरात मोहतरम ये दुआ जरूर मांगा करो, इस वक्त कबूलियत का वक्त हो, अल्लाह कबूल फरमा ले। क्योंकि हजरात मोहतरम मरना तो हमें हर एक ना एक दिन है ही है। आज नहीं मरना तो कल मरना, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन तो जाना है ना। दुनिया के अंदर आए ही जाने के लिए हैं। तो हजरात मोहतरम जब जाना ही है, मरना ही है, तो क्यों ना शहीद होकर के मर जाए। जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम दिल के अंदर इश्क मुस्तफा को पैदा कर लो, अपने दिल के अंदर मोहब्बत रसूल को पैदा कर लो, हजरत इमाम हुसैन की सच्ची पक्की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर बसा लो। इंशाअल्लाह ताला यही दुनिया और आखिरत और कामयाबी का जरिया है। इसी से हम और आपको अल्लाह तबारक व तआला फलाह नुसरत अता फरमाएगा। आज आप हजरात के सिमातों के हवाले मैंने जो है शहादत का मर्तबा, शहीदों का मर्तबा बयान फरमाया। कल इंशाअल्लाह ताला आप हजरात के दायरे मोहब्बत में हजरत प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी और उनके विसाले बा मुबारक के आप हजरत समाअत फरमाएंगे। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली, हजरत अमीर मुआविया, हजरत इमाम हसन और फिर जो है 7, 8, 9, 10 इंशाअल्लाह ताला उन्हीं 4 तारीखों में आप हजरात को मुकम्मल करबला का वाक़या समाअत फरमाना है। दीगरे आप हजरात समाअत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम गुलामान मुस्तफा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुआ करते अल्लाह तबारक व तआला हम गुलामान मुस्तफा के दिलों के अंदर सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। जब तक हम दुनिया के अंदर रहे अल्लाह ईमान पर खातिर, ईमान वाली जिंदगी, मसलक
سکے اعلیٰ حضرت پر قائم رکھ، اور جب دنیا سے جائیں مولا تو ایمان کی موت اور شہادت کی موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں